ناظرین آپ نے کل قاضی فائز عیسیٰ کی ویڈیو دیکھی، اب ایک اور شخص کی ویڈیو لیک ہو چکی ہے. آپ پہلے ذرا یہ ویڈیو دیکھیں، اس کے بعد اس پر گفتگو کرتے ہیں. جی تو ناظرین اس وقت دیکھا آپ نے احسن اقبال کی کس طرح سے درگت بنائی گئی ہے، احسن اقبال کا کس طرح سے استقبال کیا گیا پبلک کی جانب سے، عام عوام کی جانب سے. کل یہی استقبال یہی کچھ کیا گیا تھا قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ یہیں پر اسلام آباد میں. تو اب یہ ایک نامعلوم جگہ ہے جہاں پر احسن اقبال جاتے ہیں اور وہاں پر ہر طرف چور چور کے نعرے لگائے جاتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ مسجد نبوی میں بھی اسی طرح کا سین ہوا تھا کہ وہاں پر یہ گئے تھے اور وہاں پر بھی چور چور کے نعرے لگے. اس سے پہلے اگر بات کریں مریم اورنگزیب ایک جگہ پر گئی کافی لینے کے لیے، وہاں پر اسے بھی چور چور کے نعروں سے پکارا گیا. اب ہو کیا رہا ہے اصل میں ناظرین جو لوگ ہیں وہ اس وقت انتہائی غصے میں ہیں. یہ بات کرتے ہیں اکثر تربیت کی کہ جناب پاکستان تحریک انصاف کے جو سپورٹر ہیں ان کی سیاسی تربیت ہی نہیں ہے، وہ اس طرح کے ہیں کہ جناب وہ کسی پر بھی اسی طرح سے کود پڑتے ہیں. تو ان کو یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ پاکستان تحریک انصاف نہیں کہ سپورٹر نہیں، بلکہ یہ ایک عام شہری بھی ہیں، یہ ایک پاکستانی بھی ہیں. یہ وہ پاکستانی ہیں جو آپ کی وجہ سے جو مہنگا پیٹرول وصول کر رہے ہیں، یہ وہ پاکستانی ہیں مہنگی سبزیاں خرید رہے ہیں، یہ وہ پاکستانی ہیں مہنگے گھروں کے رینٹ ادا کر رہے ہیں، مہنگے بجلی کے بل ادا کر رہے ہیں. تو جب ایک شخص جس کے پاس اتنی قوت خرید نہیں ہے، اس کے پاس اتنی استطاعت نہیں ہے، اتنی پے نہیں ہے اس کی، اور اس کے باوجود اس کو اپنے گھر کا بہت مشکل سے سرکل چلانا پڑ رہا ہے، تو وہ کیا کہے گا؟ وہ آپ کے لیے دعائیں دے گا، وہ آپ کے ساتھ پھر یہی سلوک کرے گا جو اس وقت کیا جا رہا ہے. وہ یہ سلوک کیسے نہ کریں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ یار ہم ٹیکس کے پیسے دیتے ہیں اور ہمارے ہی ٹیکس کے پیسوں پر جب آپ ایون فیلڈ بنا لیں، جب آپ سوئس بینکوں میں پیسے رکھ لیں، جب آپ اپنی جائیدادوں کو انکریز کرنا شروع کر دیں اور ہم پر ہمارا پیسہ نہ لگے، تو اس کے بعد اسی طرح کا رویہ، اسی طرح کا غصہ تو پبلک کا پھر بنتا ہی ہے. ایون فیلڈ کی بات اس وجہ سے کی کیونکہ آج تک ایون فیلڈ کی بھی رسیدیں نہیں دکھائی جا سکی. سپریم کورٹ میں یہ کیس چلا، نیب کے پاس یہ کیس چلا، کلین چٹ ضرور مل گئی ہے کیونکہ نواز شریف کی ڈیل کے بعد، لیکن آج تک رسیدیں ان کے پاس نہیں ہیں کہ ایون فیلڈ کہاں سے آیا. تو لوگ یہی تو سوال کرتے ہیں کہ بھائی ہمارا پیسہ تھا، ہم ٹیکس دیتے ہیں، آپ نے قرض اتارو ملک سنوارو کی ایک اسکیم چلائی تھی، اسکیم آن کیا تھا، اس کو آپ نے پبلک سے استدعا کی تھی کہ وہ آپ کو پیسے دیں، کوئی آپ کو لوگوں نے زیورات بھی دیے، اور پھر سارا پیسہ کہاں گیا؟ قرض تو پاکستان کا پہلے سے چگنا ہو چکا ہے، تو ابھی تک قرض ہم پر موجود ہے. تو اسی وجہ سے لوگ اپنا یہ رد عمل دیتے ہیں، ریئیکشن دیتے ہیں. اور جو ان پر تنقید کرتے ہیں ان کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ جو جس پارٹی سے بلانگ کرتے ہیں وہ کیا وہ دودھ کے دھلے ہیں. بات کر لیتے ہیں سب سے پہلے، اگر پی ایم ایل این یہ بات کرتی ہے تو پی ایم ایل این کس منہ سے یہ بات کر رہی ہے؟ 97 میں پی ایم ایل این نے کیا کیا؟ سپریم کورٹ آف پاکستان پر حملہ پی ایم ایل این کی اپنی حکومت میں ہوا. سپریم کورٹ میں جتھوں کی صورت میں ان کے اپنے سپورٹرز گئے، وہاں پر انہوں نے اٹیک کیا، اور آج تک وہ ویڈیوز ان کی ابھی تک موجود ہیں. سیم اسی طرح کی اگر بات کریں پیپلز پارٹی، تو پیپلز پارٹی اینٹی اسٹیبلشمنٹ رہی ہے، اور جب پیپل پارٹی کو دبانے کی کوشش کی جا رہی تھی تو پیپل پارٹی اپنا بھرپور رد عمل دکھا رہی تھی. آپ کو یاد ہوگا مشرف دور میں بھی پیپل پارٹی نے رد عمل شو کیا، اور اس وقت بھی ابھی تک ویڈیوز کافی ساری ایسے موجود ہیں، جلاؤ وغیرہ بھی ہوا، عمارتوں پر اٹیکس بھی ہوئے. یہی کچھ اب پی ٹی آئی کے سپورٹر بھی اگر کر رہے ہیں تو وہ صرف غصے کی وجہ سے کر رہے ہیں. جو بھی جماعت کا سپورٹر یہ کچھ کرتا ہے وہ صرف غصے سے کرتا ہے، اور غصہ اس کا یہی ہوتا ہے کہ جب اس کو اس کا حق نہیں مل رہا، اس کو اس کے حق سے محروم رکھا جا رہا ہے، تو اس کے بعد اس طرح کا رد عمل تو وہ دے گا. اس طرح کے رد عمل سے آپ کو پھر اس کے لیے پہلے سے ہی تیار رہنا چاہیے. تو تمام جماعتیں جو ہیں وہ اسی طرح کے معاملات کو فیس کر رہی ہیں. لیکن اب اس مرتبہ ہوا کیا ہے کہ 8 فروری کو ایک جماعت کو واضح طور پر ووٹ ملا. ہر بندہ کسی بھی چلے جائیں بچے کے پاس، بچہ بھی آپ کو بتا دے گا کہ جناب کس کی میجورٹی ہے، کس نے کہاں سے کتنے ووٹ لیے، کس کو وزیر اعظم ہونا چاہیے تھا. یہ سب کچھ ایک عام شہری کو جب پتہ ہے، لیکن اس سب کے باوجود اس جماعت کو سائڈ پہ رکھا گیا، اس کے لیڈر کو جیل میں ڈالا گیا. اور اس کے برعکس ایک ایسی جماعت جو بمشکل 17 سے 18 سیٹیں جیت پائی، اس کو آپ نے اقتدار دے دیا، اس کا آپ نے پرائم منسٹر بنوا دیا. پنجاب جیسے 12 کروڑ آبادی رکھنے والے صوبے میں آپ نے جناب ایک شخص کی خوشنودی کے لیے اس کی بیٹی کو آپ نے وہاں پر وزیر اعلیٰ بنا دیا. تو مطلب یہ اس طرح سے کیا جا رہا ہے پبلک کے ساتھ جیسے وہ بھیڑ بکری ہیں اور ان کو ہانکا جا رہا ہے. تو جب آپ ایسے سمجھیں گے لوگوں کو، تو جناب یہ جو 25 کروڑ عوام ہے ان میں بڑے بڑے ذہن بھی موجود ہیں، ذہین افراد بھی موجود ہیں، پھر وہ اپنا رد عمل دکھاتے ہیں، وہ اپنا پروٹیسٹ بھی کرتے ہیں. تو آج یہ چیز جو احسن اقبال کو فیس کرنا پڑی ہے، ہو سکتا ہے کل کو یہ کسی اور کو فیس کرنا پڑے. یہ وزیر اعظم کو بھی فیس کرنا پڑ سکتی ہے. اگر وزیر اعظم صاحب بغیر سیکیورٹی کے باہر نکلیں تو میں 100% کہتا ہوں کہ یہی کچھ سیم سین ان کے ساتھ بھی ہونا ہے، نواز شریف کے ساتھ بھی ہے. یہ لوگ اب پبلک میں جانے کے اہل ہی نہیں رہے. ہاں
جب پی ٹی آئی کو دوبارہ گورنمنٹ مل گئی، یا اگر پی ٹی آئی پہلے بھی 5 سال مکمل کر لیتی تو یہ چیز پی ٹی آئی بھی اس بھول میں نہ رہے. اگر وہ عوام کی خواہشات کے خلاف چلے گی، عوام سے ان کا جو ہے زندگی ان کی آسان بنانے کے بجائے ان کو مشکل کرے گی، تو پھر پی ٹی آئی کو بھی ان معاملات کو فیس کرنا پڑے گا. پہلے بھی کرتی آئی ہے پی ٹی آئی. تو سیاسی جماعتوں کے لیے یہ کچھ نیا نہیں ہونا چاہیے. ہاں، آپ لوگوں کی جو نمائندگی، یعنی لوگ جن کو چاہتے ہیں کہ وہ اپنا نمائندہ بنا کر بھیجتے ہیں، ان کو آپ ان کی خوشنودی آپ کو حاصل کرنی چاہیے، ان کی آپ کو بات ماننی چاہیے، تب آپ کو یہ چیزیں فیس نہیں کرنا پڑیں گی. اب دوسری جانب بڑھتے ہیں ناظرین. پاکستان تحریک انصاف پروٹیسٹ کا اعلان کیا ہے انہوں نے راولپنڈی میں. پہلے جلسے کا اعلان تھا، لیکن جلسے کی چونکہ وہاں پر اجازت نہیں مل پائی، تو اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف نے اعلان کیا کہ وہ اب پروٹیسٹ کریں گے راولپنڈی میں. جگہ جو مینیو وہ سیم ہی جگہ رکھی گئی ہے، یعنی کہ لیاقت باغ میں ہی اب پروٹیسٹ ہوگا پاکستان تحریک انصاف کا. لیکن اب اس وقت دیکھ یہ رہے ہیں کہ جناب مریم نواز جو کہ وزیر اعلیٰ ہے، راولپنڈی چونکہ حصہ ہے پنجاب کا، تو پنجاب کی وزیر اعلیٰ ہے، تو پنجاب کی وزیر اعلیٰ اب کسی بھی صورت پاکستان تحریک انصاف کو برداشت کرنے کے موڈ میں نہیں نظر آ رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جناب لاہور میں پاکستان تحریک انصاف نے وہاں پر جلسہ کیا، اور وہ جلسہ ٹھیک ٹھاک تھا، یعنی اچھی پبلک وہاں پر پہنچ گئی. کے پی کے سے ابھی وہاں پر عوام نہیں آئی تھی، تو وہاں پر شاید مریم نواز نے اس کے بعد ایک سپیچ بھی کی، اور اس سپیچ میں واضح طور پر دکھائی دے رہا تھا کہ جیسے وہ پریشان بھی ہیں، اور وہ یہ کہتی ہوئی سنائی دی کہ ان کو نہیں پتا کہ ان کی حکومت کتنی چلے گی. لیکن آلریڈی ان کے مائنڈ میں یہ چیز اب بیٹھ چکی ہے کہ یہ چونکہ عوام کے ساتھ کھلواڑ تو ہوا ہے الیکشن میں، تو اب عوام اپنا بدلہ لے گی، اور عوام اپنا بدلہ کسی بھی وقت لے سکتی ہے. اسی وجہ سے اس نے اپنا مائنڈ بنا لیا کہ کسی بھی وقت وہ گھر جا سکتی ہے. لیکن اب وہ آخری چند حربے اپنانے کی کوشش کر رہی ہے کہ کسی بھی صورت میں پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹرز کو ایک جگہ اکٹھا نہیں ہونے دینا، ان کو جلسہ نہیں کرنے دینا، ان کو پروٹیسٹ نہیں کرنے دینا. تو اسی وجہ سے اب وہ اپنے ان حربوں کو مسلسل آزما رہی ہے پاکستان تحریک انصاف پر. پاکستان تحریک انصاف کو پہلے جلسے کی اجازت نہ دینا راولپنڈی میں، یہ ان کے ساتھ ناانصافی تھی، کیونکہ کوئی بھی سیاسی جماعت ہے، پروٹیسٹ ہو، جلسہ ہو، وہ اس کا حق ہے. اور اسی طرح سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں اب تک کہ جناب جو بھی حکومت میں ہوتی اس کو تو پرواہ ہی نہیں ہوتی تھی کہ جناب ٹھیک ہے، ہم تو حکومت میں آلریڈی بیٹھے ہیں، کرنے دیں ذرا ان کو جلسہ، تو وہ کیا کرتی تھی جماعتیں. لیکن اب یہ اس مرتبہ ایسا ہو رہا ہے کہ جناب کسی کو بھی جلسوں کی اجازت نہیں دی جا رہی، پروٹیسٹ کی اجازت نہیں دی جا رہی. پروٹیسٹ بھی کسی بھی جماعت کا آئینی حق ہے. تو اب پاکستان تحریک انصاف کو جب جلسے سے انکار ہوا تو انہوں نے پروٹیسٹ کی جانب کال دی. عمران خان نے انہوں نے کہا کہ ہر صورت پروٹیسٹ ہوگا، اور پروٹیسٹ بھی لیاقت باغ میں کرنا ہے. اب یہ بھی انتہائی اہم دلچسپ ہے کہ لیاقت باغ جی ایچ کی اس سے کچھ زیادہ فاصلے پر نہیں ہے، راولپنڈی میں ہی موجود ہے. تو اسی وجہ سے یہ بھی سمجھا جا رہا ہے کہ صرف اس میں مریم نواز انوالو نہیں ہے اس پروٹیسٹ کو، اس جلسے کو رکوانے میں، بلکہ یہاں پر بڑی بڑی طاقتیں بھی انوالو ہیں. اور ان کی انوالومنٹ ہمیں اس صورت میں نظر آ رہی ہے کہ اب آج سے ہی اس جگہ کو مکمل سیل کیا جا رہا ہے. مری روڈ پر کنٹینرز پہنچا دیے گئے ہیں، مری روڈ کو بند کیا جا رہا ہے، اور پولیس کی بھاری نفری ابھی سے ہی وہاں پر تعینات ہو چکی ہے کہ کوئی بھی وہاں پر اگر پاکستان تحریک انصاف کا سپورٹر آیا، کسی بھی جگہ سے آیا، اس کو اریسٹ کر دیا جائے گا، کیونکہ پریزنر وین بھی وہاں پر موجود ہیں. ہمارے چند صحافی چند ہی لمحوں پہلے وہاں پر گئے تو کوئی 3 ایس ایچ اوز ان کے پاس ہے، اور انہوں نے واضح طور پر بتایا کہ جناب آپ یہاں سے چلے جائیں اس سے پہلے کہ ہم کچھ اور آپ کے ساتھ کارروائی کریں، کیونکہ اب ہمیں احکامات ہیں کہ ہم نے صحافیوں کو بھی نہیں چھوڑنا، تو آپ یہاں سے چلے جائیں. تو وہ تو اس وقت بعد میں وہ واپس چلے آئے، لیکن اب دوبارہ سے یہ اطلاعات ہیں کہ چند لمحوں بعد شاید پاکستان تحریک انصاف کے وہاں پر سپورٹرز نکلیں. تو اب یہ جو پروٹیسٹ ہے، پی ٹی آئی ایک طرف پروٹیسٹ کی کال تو دے رہی ہے، لیکن ساتھ میں وہاں پر گرفتاریاں بھی عروج پر ہمیں دیکھنے کو ملیں گی. کل کا دن بڑا اہم ہوگا اس پروٹیسٹ کے حوالے سے بھی، کیونکہ پروٹیسٹ کی جگہ ایک تو جس طرح سے آپ کو بتایا کہ انتہائی اہم ہے، اور یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس پروٹیسٹ میں کتنے لوگ حصہ لیتے ہیں. ایک طرف آپ دیکھیں گے کہ سامنے پولیس کھڑی ہے، اور اس کے سامنے آپ جائیں گے، آپ وہاں پر جا کے پروٹیسٹ ریکارڈ کروائیں گے، تو معاملہ کافی ہلچل ہونے والی ہے. کل کافی کچھ ہمیں دیکھنے کو مل سکتا ہے، کافی گرفتاریاں بھی ہو سکتی ہیں، اور کوئی جس طرح سے ڈرامہ رچانے کی بھی کوشش کی جا سکتی ہے، 9 مئی جیسا کوئی انسیڈنٹ بنانے کی بھی ٹرائی کی جا سکتی ہے، جو کہ لاہور میں بھی ہم نے دیکھا کہ چند بندوں کو جلسہ گاہ میں انٹر کیا گیا. اب جو بھی صورتحال ہوگی وہ بھی آپ کو ناظرین بعد میں اپڈیٹ کرتے رہیں گے.